السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا، اور عرض کیا تھا کہ آئندہ خطبے میں اسی سلسلے میں جو باتیں باقی رہ گئی ہیں ان کا تذکرہ آپ سے کروں گا، مگر اسے حسن اتفاق کہیے کہ آج 7 ستمبر ہے، اور یہ 7 ستمبر کا دن، یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن شمار ہوتا ہے، اور اس تاریخ کی ایک باقاعدہ خود تاریخ ہے۔ یہی وہ دن ہے، یہ المیہ کی بات ہی ہے کہ ملکی سطح پر ہمیں 6 ستمبر بھی یاد رہتا ہے، 14 اگست بھی یاد رہتی ہے، لیکن سروے کر کے دیکھیے 7 ستمبر کتنے مسلمانوں کو یاد؟ سوال ہے میرا۔ 14 اگست بھی ہر ایک پاکستانی کو یاد، اور 6 ستمبر بھی ہر پاکستانی کو یاد۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 7 ستمبر اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ 7 ستمبر کو ایک ایسا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہوا جو 100 سالہ تاریخ میں امت مسلمہ میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کیے ہوئے، اور میری اس سے مراد غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے حوالے سے 7 ستمبر کو آپ کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور مذہبی دینی قدروں کے اعتبار سے اپنی وفاداری اور اپنی محبتیں اور چاہتیں وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھنے پر ایک عزم کا اظہار کیا، لیکن یہ 7 ستمبر بہت ہی کم حضرات کو معلوم ہے، علماء کرام
کیونکہ دین سے جڑے ہوئے، یہ دین کے پہرے دار ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دین کے چوکی دار ہیں، یہ سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی مرتبت کے پہرے دار ہیں۔ اس لیے علماء امت کو یہ تاریخ نہیں بھولتی، یہ دن نہیں بھولتا۔ علماء جب یہ فتنہ رونما ہوا تھا، اسی وقت سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور اس فتنے کے بارے میں بالاتفاق اس کے کافر اور کفر ہونے کے لحاظ سے کوئی ندا اور کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن ملکی لیول پر، ملکی سطح پر یہ بات قبول نہیں تھی۔ قادیانیوں کو اسی طرح پاکستان کا ایک معزز مسلمان شہری مانا جاتا تھا جس طرح کے پاکستان میں بسنے والے دوسرے ہم مسلمان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی نہ صرف دین کے غدار ہیں، وہ ملک کے بھی غدار ہیں، ملک پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور ہے، وہ اس کو صرف مذہبی تناظر میں دیکھنے پر اکتفا کرتی، اور بعض وہ بھی ہیں نامہ نگار اور اپنی سیاسی وابستگیاں مستحکم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لبرل نیوٹر باور کرانے کے لیے کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی کلمہ گو ہے، نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہ پڑھتے ہیں، وہ کافر کیسے ہوئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دینی مسئلہ وہ تو رہا ایک طرف، اگر ملکی سطح پر پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی وہ ملک دشمن۔ بشیر الدین نے کہا تھا، اور الفضل ان کے ماہنامہ میں یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم مسلمان اور ہندو، مسلم اور غیر مسلم کی اس تفریق کو درست نہیں سمجھتے۔ اس تفریق کی بنیاد پر جو ملک بن رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی وقت یہ دوریاں ختم ہو جائیں اور اکھنڈ بھارت بن جائے۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے اس کا بیان، بلکہ پاکستان کا جب پہلا وزیر اعظم ملک کا محسن محمد علی جناح فوت ہوا تھا، اس وقت وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ تھا، وہ قادیانی تھا۔ عام مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، غیر مسلم سفیروں کے ساتھ بیٹھا رہا، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہنے لگا یوں سمجھو کہ ایک مسلمان کا جنازہ کافر نے نہیں پڑھا یا ایک کافر کا جنازہ مسلمان نے نہیں پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی واشگاف بات کے باوجود بھی
حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، ان کو اپنی کرسی عزیز ہوتی ہے، اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، سدا اس اقتدار پر کوئی بھی براجمان نہیں رہا۔ اس اقتدار عزت و ناموس کا اس وقت ہی انسان کو تغمہ ملے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مخلص اور وفادار رہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غدار بن گئے تو مت سمجھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کر کے کوئی مسلمان کا وفادار، پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے۔ یہ خیال اس کو بحال اس کو ضرور۔ تو یہ 7 ستمبر وہ تاریخ ہے جس میں علماء کی 100 سالہ جد و جہد کا نتیجہ نکلا تھا، اور مسلسل یہ بات کہنے کے بعد بالآخر پارلیمنٹ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے، اس کو نبی تسلیم کرنے والے سب کے سب کافر۔ آپ حیران ہو گئے، وہ اس موضوع پر اتنا دریدہ دان ہے، اتنے بے لگام ہیں، اتنے کہنا چاہیے بے شرم ہیں کہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کا ایک ناخواہ اور مداح جس کی بنیاد پر پارلیمنٹ مجبور ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر یہ جملہ سن کے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی بھی مجبور ہو گیا تھا کہ چھوڑو اس بکواس کو اور ان کو غیر مسلم قرار دو۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ بات تھی، اس کا ایک ماننے والا کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھتے ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیفیت اور یہ بات غلام احمد کے بارے میں۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک بات سمجھے، اصولی طور پر اور ایمانی اعتبار سے ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، سب انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں آنے والے انبیاء کی پیروی کی تاکید کی، آنے والے نبی کی تابع داری کی تاکید کی ہے کہ میرے بعد جو نبی ہوگا ان پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان سورۃ صف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ دو باتیں ہیں یہاں۔ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، پوری انسانیت کے نبی نہیں تھے۔ اور یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اپنی جگہ ایک عنوان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا، ومبشرا
رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک احمد آنے والا رسول ہے، اس کی بشارت دینے والا۔ دو ڈیوٹی ہیں میری، میرا دو ذمہ داری ہیں۔ آج ہم عہدنامہ قدیم کو دیکھیں یا عہدنامہ جدید کو دیکھیں، جسے تورات اور انجیل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عہدنامہ قدیم میں پہلے صحائف تورات ہی نہیں، پہلے صحائف بھی موجود ہیں، اور عہدنامہ جدید میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہی نہیں بلکہ ان کے حواریوں کے کلام اور ان کے خطوط بھی موجود ہیں۔ آج بھی جس تورات کو ہم محرف کہتے ہیں اور اس پر دلائل اور براہین رکھتے ہیں، اس تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے، ذرا اس کے الفاظ سنیے۔ استثناء کتاب ہے، استثناء باب نمبر ہے 18 اور آیت نمبر اس کی ہے 17 سے لے کے 20 تک۔ کہتے ہیں، لکھا ہے، خداوند نے مجھ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند نے مجھ سے کہا اور وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے، خداوند نے کیا کہا، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہی کچھ کہے گا جو میں اس کو کہوں گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے گا تو میں ان کا حساب لوں گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے، یہاں اللہ نے، انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ قرآن میں کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے میری طرح اللہ رسول بھیجے گا۔ تمہارے بھائیوں سے مراد بنو اسماعیل ہے، یہ بنو اسرائیل کے دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں رسول ہے میری مانند۔ قرآن مجید میں کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بالکل اسی اسلوب میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ ذو جلال نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو میرے اس نبی کی نہیں مانے گا میں اس سے حساب لوں گا۔ قرآن میں کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اس رسول کی تابعداری نہیں کرے گا، رسول نہیں مانے گا، وہ کیا ہے، کھلا گمراہ ہے۔ یہ تورات کا بیان ہے۔ اب اس سے آگے اسی کی تائید میں عہدنامہ قدیم کی ایک عبارت سنیے، اعمال باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 22 سے لے کے 23 تک، 2 آیتوں میں کیا لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا تھا، یعنی وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تورات میں، انجیل میں وہی بات دہرائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہ موسیٰ نے کہا خداوند تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی بھیجے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ انجیل میں بھی وہی بات ہے جو تورات میں کہی گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے والے نبی، ایک نبی کی بشارت دی
بشارت دی. پہلے انبیاء کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. فرمایا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے انبیاء سے تمہاری زندگی میں یا میں تمہیں رسول بنا دوں، کتاب دے دوں، میرا رسول آئے، تم نے پھر میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اب میرے رسول کے پیغام کو ماننا ہے، پھر اپنی بات نہیں کرنی. قرآن مجید میں بھی اللہ الجلال نے 3 پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں علیہم السلام، انہوں نے کہا میرے بعد رسول آئے گا، میرے بعد رسول آئے گا. یہ مستقل ایک باس ہے اور اس پر ہمارے بر صغیر کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ تورات میں جو یہ بشارت ہے ایک جگہ کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا، وہ کامل نبی آئے گا جس کے بعد ناقص جاتا رہے گا. یہ آنے والا کامل کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہے، بلکہ سب کہتے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا، نبوت جاری رہے گی. لیکن اللہ ذو الجلال نے حضرت محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو صرف نبوت نہیں دی بلکہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا اور آپ پر جو وحی نازل کی اس میں بھی اللہ ذو الجلال نے قرآن بنا کے اس چیز کو پوری امت کے سامنے رکھا. وہ کیا؟ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ میرے یہ محمد خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں. سلسلہ نبوت بند، انبیاء کا آنا ختم، نبی انبیاء کے سلسلے کی یہ آخری کڑی. جو صحائف اور جو کتابیں پہلے آتی رہی، اب یہ آخری کتاب، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں. نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے اور نہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب ہے. آپ آخری رسول ہیں اور یہ کتاب قرآن مجید آخری اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے رسول کے بعد اور کوئی رسول نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھیے، یہ ایک بات ہے، دوسری اور سمجھیے، وہ یہ کہ انبیاء پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر کے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو ماننا ہمارا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. ہم سب ایمان انبیاء کو مانتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی رسول کے مابین تفریق نہیں کرتے. کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، یا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ کو نہ مانیں؟ لا نفرق بین احد من رسل. سب انبیاء پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ پر ایمان لانا صرف اتنا کافی نہیں ہے. یہ ماننا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اتنی بات کافی نہیں، بلکہ آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا بھی ایمان کی شرط ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
آپ رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی تکمیل اس بات پر ہے۔ ورنہ ہمارا وہ ایمان اگر مان لے، ہم تسلیم کر لیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی رسول ہے، یقین جانیے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اس بات سے وابستہ ہے کہ آپ کو رسول بھی مانے، نبی مانے، اور خاتم الرسل اور خاتم النبیین مانے، پھر جا کے ہمارا آپ پر ایمان سچا اور مکمل ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل ہے نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دور میں یمامہ کا ایک قذاب، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ بھی کس طرح؟ وہ کہتا یہ تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے رسالت اور نبوت میں ان کا شریک ہوں، ان کا شریک ہوں، جو ان کی شریعت ہے میں اسی شریعت کو آگے بڑھانے والا ہوں، آگے پہنچانے والا ہوں۔ اس کی عقیدت مند اور خود وہ مسلمہ قذاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ یہی مسلمہ قذاب کے زیر اثر جتنا علاقہ تھا اس میں اذانیں ہوتی تھی، اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، مسلمہ قذاب کی رسالت کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھے؟ ہم بھی اذان میں کس کی رسالت کا نام لیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور مسلمہ قذاب وہ بھی یہی اذان کرواتا تھا، بلکہ 10 میں اس نے ایک خط لکھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ خط میں کیا لکھا؟ من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ من مسلمہ یعنی مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اور خط کس کی جانب؟ محمد رسول اللہ کی جانب۔ اس نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، کیوں بھائی؟ آپ کے کلمے کا انکار کیا، آپ کی اذان کا اور نماز کا انکار کیا؟ نہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اذانیں کہلواتا تھا۔ نبی علیہ السلام چند ایام بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو سب سے پہلے انہوں نے جن کی سرکوبی کے لیے اپنا لشکر روانہ کیا، ان میں ایک یہی مسلمہ قذاب اس کی سرکوبی کے لیے کیا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، مسلمانوں کے باہم آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہونے کے باوجود ایک فاتح ہے، ایک مفدو ہے۔ مفدو اس کا مال غنیمت شمار نہیں ہوگا، مفدو مرتد شمار نہیں ہوگا، ان کے غلام بچوں اور ان کی لڑکیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایک بال اتفاق طے شدہ مسئلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو جنگ صفین ہوئی ہے، غالب کون رہے تھے؟ جنگ جمل میں بھی حضرت علی، اور صفین میں بھی حضرت علی۔ وہ تو ایک مرحلے کے تحت کیا ہے، مصالحت نامہ لکھا گیا، لیکن حضرت علی سے مطالبہ کیا گیا جنگ جمل کے بعد کہ ان کو غلام بنایا جائے، قیدی کیا جائے،
قید کیا جائے، ان کا مال تقسیم کیا جائے، حضرت علی نے انکار کر دیا. فرمایا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. فرمایا شرم کرو، اور کس کو قیدی بناتے ہو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو قیدی بناؤ گے؟ حیا کرو، کیا بات کہتے ہو تم؟ حضرت علی کے اس اقدام پر علماء امت نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو تو پھر کیا ہے؟ مال غنیمت نہیں، وہاں غلام اور لونڈی بنانے کا مسئلہ نہیں، لیکن مسیلمہ کذاب کے خلاف جب اقدام ہوا جس میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مسلمہ کو قتل کرنے والا وہ کون تھا؟ اللہ اکبر، وہ تھا جو وحشی بن حرب تھا، جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا. اس نے عزم کیا تھا کہ میں نے کفر میں اسلام کے شیر کو شہید کیا تھا، اب ایمان لایا ہو تو سب سے بڑے کافر کو میں قتل کروں. واشی کے ہاتھوں اس کے خنجر سے یہ مسیلمہ کذاب قتل ہوا. اس کے نتیجے میں اس کی مال غنیمت صحابہ کرام کے مابین تقسیم ہوا، اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے غلام بنا کے مدینہ طیبہ لائے گئے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. گویا صحابہ کرام کا اس بات پر عہد صدیقی میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ مانتا ہے، اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کسی اور کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ اسی طرح کا کافر ہے جس طرح کا کافر ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھے. اسی طرح کا یہ کافر ہے. اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اس بات پر گویا صحابہ کرام کا اتفاق تھا. قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ متواتر حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے متعدد مراحل پر اور مختلف مواقع پر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل خصوصهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء. سمجھیے ایک اصول اور ضابطہ، ایک قاعدہ اور ایک کلیہ. فرمایا پہلے بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، قیادت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، انبیاء کی تابعداری ہوتی تھی. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا. لیکن سن لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ بشارت مکمل ہوئی. میرے بعد نبی نہیں بلکہ کون؟ خلفاء ہوں گے. ابو بکر خلیفہ تو رسول اللہ ہے، عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، عثمان غنی خلیفہ ہیں، علی خلیفہ ہیں، معاویہ خلیفہ ہیں، حسن حسین خلیفہ ہیں، عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہیں. یہ سب خلفاء ہیں، لیکن کوئی نبی نہیں. حتیٰ کہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو عمر ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اب آپ ایمانداری سے بتلائیں اس کے بعد اور کیا ہو باقی چیز رہ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے. نبی علیہ السلام نے خود ان کو مدینہ طیبہ کی نگرانی کے لیے پیچھے رکھا.
اہل خانہ، اہل بیت اور مدینے کی نگرانی کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رکھا. حضرت علی نے شکوہ بھی کیا، حضور آپ جا رہے ہیں روم کی سرحد پر، پہلا مرحلہ ہے جب عیسائیت سے مٹھی بھیڑ ہوگی، مجھے گھر عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے گھر چھوڑے جا رہے ہیں. آپ نے احتجاج کیا، گویا آپ سے سوال کیا، میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا، ساتھ لے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. کیا مسئلہ؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے کہا ہارون بنی اسرائیل کا سنبھالا کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی تعلیم تعلم و تربیت کا لحاظ رکھنا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ حضرت ہارون تھے. قرآن میں بھی یہی ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں. بنی اسرائیل نے حضرت ہارون سے کیا کیا؟ ان کے قتل کے درپے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی اور بال بھی پکڑ لی، اور حضرت ہارون کہتے ہیں یبن ام لا تاخذ بلیدی ولا براسي، میرے بھائی ماں جائے بھائی مجھے کچھ نہ کہیں، میری بپتا بھی سن لے میرے ساتھ گزری کیا ہے. یہ تھے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، میں جا رہا ہوں، میرے بعد گھر کی مدینے کی نگرانی تیرے ذمہ ہے. لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ الا انہ لا نبی بعد، کوئی بعد میں آنے والا شیطان صرف یہ نہ کہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون بھی نبی تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بعد حضرت علی بھی نبی ہے. یہ نہ کہہ دے. اس غلط فہمی کا سد دماغ، بلکہ کہنا چاہیے اس وہمے کا ازالہ خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، تم میرے نائب ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بھائیوں، نبی آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر ہوتے، عمر ہوتے، عثمان ہوتے، یا حضرت علی ہوتے. یہ غلام احمد قادیانی چھ نسبت خاک رہا بحال میں بات، کیا نسبت ہے؟ جس کا نہ کردار صحیح، لیکن میں اپنی زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہتا. میں خصوص جمعے کے خطبے مجمع عام ہو تو اس کے کردار سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے کردار سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور زبانی عمل و کردار کے لحاظ سے وہ کتنا لوس اور اتنا کمزور تھا، اور بات پر اس کی زبان پر کس طرح گالیاں آتی تھی، کس طرح گالیاں بکتا تھا. یہ پوری ایک داستان ہے تکلیف دے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی میں سے کوئی نبی ہوتا. لیکن آپ نے فرمایا نہ علی نبی ہے نہ عمر نبی، کوئی بھی نبی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبی نہیں ہے. بلکہ ایک مرحلے پر آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت. ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے. فرق سمجھیے، ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بعد نہ رسول ہے نہ نبی
کہیں یہ نہ کوئی منزلہ کہے کہ یہ رسول نہیں نبی تو ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا لا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعدی، میرے بعد جو نبوت ہے نہ رسالت. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سیکون انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین فلا نبی بعدی. آپ نے خبردار کیا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. او محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، چوکیدار رہنا اور اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا. آپ کا تعلق، آپ کی نسبت وہ جڑے رہے کس کے ساتھ؟ حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ. اللہ کی قسم یہی نسبت قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. جب ہم محمد رسول اللہ سے جڑے رہیں گے، جب ہم محمد رسول اللہ سے جڑیں گے نہیں، منقطع ہو جائیں گے، پھر ہماری نجات نہیں ہے، ہماری نجات نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، الفجر میں غلام احمد قادیانی کے خلیفہ، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنا صحابی کہتا ہے، اپنی بیوی کو امہات المومنین کہتا ہے، اپنے جانشینوں کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اپنا خلیفہ کہتا ہے. اندازہ کیجیے، یعنی وہی اصطلاحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ مختص ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مختص ہے، وہی سارے اعزازات وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے. اور بشیر الدین نے کہا تھا، یہ بات موجود ہے کہ جو موسیٰ کو مانے عیسیٰ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو عیسیٰ کو مانے اور محمد کو نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو محمد کو مانے اور مسیح موعود کو نہ مانے وہ بھی کافر. اب آپ ایمانداری سے بتلائیے، فیصلہ تو خود انہوں نے دے دیا، ہم غلام، بلکہ آپ کس کس بات کا حوالہ دیں؟ ہماری غیرت جاگنی چاہیے. وہ کہتا ہے جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ ذریت البغایا ہے، کنجریوں کی اولاد ہے. غیرت نہیں ہے مسلمان میں. یہ کالم نگار کیا لکھتے ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام کے دور میں منافق تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، آپ نے ان کے خلاف اقدام نہیں کیا. کان کھول کے بات سن لو، اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے، منافق کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانتے تھے. بات سمجھے؟ کسی اور کو نبی نہیں مانتے تھے. نبی کسی اور کو مانا ہے مسلمان کذاب کے ماننے والوں نے. پھر صحابہ نے ان کا جو حشر کیا میں وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. لہذا ان بدماشوں کو، دین کے ڈاکو اور ملک کے دشمنوں کو اس دور کے منافقوں پر قیاس کرنا دیوالیہ پن ہے، سراسر جہالت ہے، ایمانیات سے بے خبری کا نتیجہ ہے. یہ کتنے بڑے کالم نگار کیوں نہ ہو، لیکن دین کا فہم کچھ اور ہے، کالم لکھ کے لوگوں کو بڑکا دینا یہ مسئلہ کچھ اور ہے. میں نے تو وہ کالم نہیں پڑھا جو کل لکھا گیا، لکھنے والے نے لکھا، بتلایا گیا مجھے فون پر کہ یہ کالم لکھا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج ملک میں پھر اسی امتناع آرڈر قادیانیت کا یہ آرڈیننس، اس کو ختم کرنے کی سازشیں اب پروان چڑھنے لگی ہے. نواز شریف کے دور میں ایک دھیمے انداز سے یہ سازش ہوئی، پورا ملک بیدار ہوا اور ان کو یہ جرت نہ کرنی پڑی. مار کھا گئے، خاموش ہو گئے. کب؟ جب آپ بیدار تھے. لیکن اب مطالبہ کرنے والوں نے کر دیا ہے اخبار
میں آ چکا. ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں تمہارے لانے کے بعد وہ وعدے وفا کرو. وہ وعدے کیا ہیں؟ اب یہ ہمارا نیا پاکستان بنانے والا جانے اور جن سے اس نے وعدے کیے ہیں وہ جانے. میں نے کبھی اس کی سچی بات نہیں کی سیاسی نقطہ نظر سے، لیکن یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے اور محمد رسول اللہ کی خادمیت کا مسئلہ ہے. ہم خدام نبی علیہ السلام کے چوکیدار اور آج کے ختم رسالت کے رسول ہونے کے یہ پہرے دار جب تک اللہ کے فضل و کرم میں جان ہے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، آپ کو بیدار رکھیں گے کہ ہوش رہنا، ہوش مند رہنا، جاگتے رہنا. ڈاکوؤں نے آج سرے نو اپنی صف بندی کرنا شروع کر دی ہے. اللہ ذوالجلال، اللہ رب العزت انہیں خائب و خاسر کرے، اپنے ارادوں میں نامراد کرے. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ بلند سے بلند تر فرماتا رہے جس طرح خود رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، اور ہمیں اس کا چوکیدار اور پہرے دار بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.